حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا فلاں آدمی زانی ہے. فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا حضور آپ کو. فرمایا کس نے بتایا تجھے؟ حضور میری بات تو اس نے جلال میں آ گئی. فرمایا تیری طاقت کیا؟ تو نے دیکھا ہے اسے بدکاری کرتے؟ تو نے کسی عورت کے ساتھ اس کو تنہا پایا ہے؟ ایسی حالت میں دیکھا ہے جس سے پتا چلے کہ گناہ کر رہا تھا؟ فلاں آدمی کہہ رہا تھا. فرمایا اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو یہ لٹکا کے ایسی کوڑے مارتا. ایک مسلمان کے بارے میں تم نے یہ بات کر دی. اور جو لفظ کہے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں. فرمانے لگے تو نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں پڑھا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے مومن کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا ہے. فرمایا تو میرے رسول کو تکلیف دیتا ہے مسلمان کا عیب بیان کر کے؟ تجھے خیال نہیں آتا؟ تو سمجھتا نہیں بات کو؟ من اذا مسلما فقد اذانی. حضور نے فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے. لوگ عیب جوئی اور عیب گھوئی کا فریضہ اور ڈھونڈتے پھرتے ٹٹولتے پھرتے ہیں. اور بھائی مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، اور جب اگلتی ہے پھر شہد ہی اگلتی ہے. ایک مکھی ہوتی ہے جو بیٹھتی بھی گند پہ ہے اور جہاں بیٹھتی ہے وہاں گند بھی چھوڑ کے اٹھتی ہے. کردار ایسا اپنائے، اپنی سوچ کو تفکرات کو اس طرح کا بنائے کہ آپ کے ذہن اچھائی کو قبول کرے. آپ جب سامنے والے کو دیکھیں تو آپ کو اچھائیاں نظر آئیں، اچھائیاں. اور جب آپ بیان کریں تو پھر بھی آپ کی زبان سے اچھائیاں نکلے، اچھائیاں نکلے. ذہن سازی کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں. کسی دانشور نے کہا، ایک شخص مجھے کہنے لگا لوگوں کے چہروں پہ گرد پڑ گئی ہے. فلاں کے چہرے پہ گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی. اس نے مجھے کئی لوگ گنوائے تو میں ہنسنے لگا. کہنے لگا کیوں ہنستا ہے؟ کہتا میں نے اس کی اینک اتاری، ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف کر دی. میں نے کہا بندوں کے چہرے ٹھیک ہے، تیری اینک پہ گرد پڑی ہوئی ہے. ادھر بھی تھوڑی توجہ کر لیتا تو اتنے لوگوں کے الزام تو نہ لگاتا. حضرت میاں صاحب بول پڑے، کہنے لگے برا بندہ میں لبن ٹریا جاگتے ملیا نہ کوئی. برا بندہ میں، میاں صاحب کی بات ہے میری آپ کی نہیں. سانو تے 70-16 بجے دیہڑی دا. میاں صاحب کہتے ہیں میں برا بندہ میں لبن ٹریا تے جاگتے تھا ہی کوئی نہیں کہ ملا ہی نہیں. کہتے مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں. سمجھ لیں بات کو، بزرگوں کے افکار کو سمجھے. کہتے مجھے ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی بڑی اچھی تھی. جو مجھے ملتا میں اس کے اندر اچھائیاں پیدا کر لیتا. مجھے نہیں ملا یہ نہیں کہ بندہ تھا نہیں، مجھے نہیں ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی نہیں تھی. وہ ہے نا کہاں سے لاؤں جس میں لوگوں کے عیب نظر آئے. برے بندے نو میں لبن پریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی. تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی. اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں. مجھے سمجھ آئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. وہ اپنے آپ کو پہچان گیا، وہ اپنے رب کو. یہاں تو الزام تراشیاں ہوتی ہے، الزام تراشی ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گان شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں ہوئے. ملتان کا ایک شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس مرید ہونے آ گیا. مرید ہونے آیا، حضرت اس کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے تو ملتان کا رہنے والا ہے تو میں اپنے شہر والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. یہ جو میرے پاس لوگ مرید ہونے آئے ہیں یہ کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا، تو میرے شہر کا ہے. میں کوئی پیر شیر نہیں، میں دکاندار ہوں، جیبیں ٹٹولتا ہوں لوگوں کی. میں دھوکہ دیتا ہوں، تجھے بچانا چاہتا ہوں، تو اس طرح کر کہیں اور چلا جا. اس نے کہا حضور مشورہ دے کہاں جاؤں؟ کہنے لگے پاک پتن میں چلا جا، فرید الدین بہت بڑا فقیر ہے، بڑا فقیر ہے. اس شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا، میلوں کا سفر تھا، ملتان سے پاک پتن شریف پہنچا. بابا صاحب کی خدمت میں حضور مرید ہونا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان شریف سے. کہنے لگے وہاں فقر کا دریا بہ رہا تھا، تو نہر کے پاس آ گیا ہے. فقر کا دریا بہ رہا تھا، تو نہر کے پاس آ گیا. اور رونے لگا، کہنے لگا بابا مجھے کیا پتا نہر کون سی ہے، دریا کون سا ہے. وہ تیرے پاس بھیجتا ہے تو اس کے پاس بھیجتا ہے. میرے بھائی پرانے لوگوں کو تو اپنے اندر کوتاہی نظر آتی تھی، سامنے والے کے اندر خوبی دکھائی دیتی. میں بن کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، بس میں ہی صحیح ہوں. اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے اپنا ہم نے طرز خیال بنا لیا.
सोच की सफाई, सोच की पाकीज़गी। दुनिया में वो बंदा अच्छा नहीं होता जो सिर्फ अकेला अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका मुआशरा अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका खानदान अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका हल्का अहबाब अच्छा होता है। वो अकेला अच्छा बन के बैठ गया तो सिर्फ मैं सही हूं और कोई भी नहीं। तू किस तरह सही हो गया? तू ऊपर से गिरा है? तू किस तरह ठीक? तेरा ना बाप ठीक माज़अल्लाह, ना तेरा खानदान ठीक, ना मुआशरा ठीक, ना दोस्त ठीक, ना पीर ठीक, ना उस्ताद ठीक, ना कोई सियासतदान ठीक। दुनिया में जब कोई सही है ही नहीं तो तू कहां से आ गया अकेला सही? ये कैसे मुमकिन? ये किस तरह हो सकता है? ये अनापरस्ती है, ये नफ्स का धोखा है, ये अंदर की कुताई है जो लोगों को बड़ा बना देती है, फिर उसे लोग छोटे नजर आने लगते हैं। याद रखे मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत सोच, अच्छी सोच, पाकीज़ा सोच, साफ सुथरी सोच दी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते ताइफ के लोगों ने मेरे नबी पाक को पत्थर मारे थे, लहू लुहान कर दिया। फरमाते वहां के कुछ लोग भी उन्हें बुरा कहने लगे, मैं भी बुरा कहने लगा, इसलिए कि ये तो अरब के कल्चर के भी खिलाफ था। अरब वाशरे के लोग अपने मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते थे, चाहे वो कोई भी हो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो जो दावत दी उसमें तो हुस्न भी बड़ा मीठा था, वो तो लफ्जों के अंदर तवानाई, खूबसूरती, मिठास भी बड़ी थी। तो ये तो अरब के रिवाज के भी खिलाफ था कि घर आए मेहमान को पत्थर मारे जाए। उन्होंने पत्थर मारे, लहू लुहान किया, मैंने भी बुरा कहा, माशरे के लोगों ने भी बुरा कहा। और फरमाने लगे फिर कमाल हो गया, हजरत जिब्रील भी हाजिर खिदमत हुए और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि जिब्रील जाओ और मेरे नबी से जाके इजाजत लो, अगर मेरे रसूल इजाजत दे तो इन्हें मसल के रख दो, इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान इन्हें मसल के रख दो, मसल के। हमारा किसी से इख्तलाफ हो जाए ना तो जोर जितना हमारे अंदर हो हम लगा सारा ही लेते हैं। जब पता चल जाता है ना कि मेरे ताल्लुकात कितने को हैं, फिर हम कहते हैं चलो दफा करो, मैंने क्या कहना है। असल बात पता क्या होती है कि अंगूर खट्टे हाथ नहीं पहुंचता, वरना इख्तलाफ हो जाए तो दिल हमारा करता है कि पीस के रख दे, लेकिन चूंकि इतनी पहुंच नहीं होती तो फिर लोग वापस आके पता क्या कहते हैं, और मैंने कहा चलो वो तो फजूल आदमी है, मैंने तो नहीं ना उस तरह का बन जाना। असल बात ये होती है कि अंगूर हाथ नहीं पहुंचता। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब करीम फरमाता है कि जिब्रील जाके आप इजाजत लें, अगर हुजूर आपको इजाजत दे दे। उलमा ने यहाँ बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है, अगर आप समझे थे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उलमाए किराम। उलमा कहते हैं अहले मोहब्बत के लिए फिक्रा है। उलमा कहते हैं जो रब काफिर को सजा देने के लिए भी रसूलुल्लाह से पूछता है, काफिर को सजा देने के लिए भी कहता है महबूब अगर तू कहे तो सजा दे दूं, काफिर को सजा देने के लिए पूछता है। हम तो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हैं, और जो नबी काफिर के बारे में कहते हैं या अल्लाह नहीं नहीं इन्हें नहीं कहना, तो महबूब अपने गुलामों के बारे में यही कहेंगे अल्लाह कोई नहीं, भूल गए थे, माफ फरमा दे, माफ कर दे। ये बारीक नुक्ता यहां उलमा ने बयान किया, इसको समझा कर। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर रब फरमाता है अगर इजाजत, अब सोच का मियार देखे नबी पाक, हुजूर की सोच की तवानाई देखे, सेहतमंद दिमाग फरोग पाता है इससे, जो अफकार हमें हमारे रसूल ने दिए। बीमार जहन लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते जिनको सारा जमाना ही बुरा लगता है, फलाना भी गलत, फलाना भी गलत, फलाना भी तो जनाब सही कौन है, कहता मैं अकेला ही गई हूं। ओ भाई सेहतमंद सोच नबी पाक ने फराम की, या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दें तो तबाह कर दे, लेकिन हुजूर की उम्मीद देखे, जाविया निगाह देखे, सोच का मेयार देखे। मेरे रसूल ने फरमाया नहीं, इन्हें तबाह नहीं करना। हुजूर क्यों? फरमाया हो सकता है इनकी नस्लें ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, अगर तबाह हो गए तो नस्लें कैसे आएंगी, औलादें कैसी हो? तो मैं इनकी नस्लों से भी उम्मीद करता हूं कि मेरे पैगाम को समझेंगी और करीब आए। मेरे भाई याद रखें इस बात को, समझ लें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सेहतमंद सोच दी है, हमारे अफकार और नजरियात को तवानाई दी है। हर वक्त बुरा सोचना, बुरा गुमान करना, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, ये फलानी हो, क्यों नहीं हो सकता? उठ बांध कमर क्यों डरता है? तू देख खुदा क्या करता है, तू अमल कर और रिजल्ट अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ दे। सोच साफ सुथरी, नजरियात पाक साफ, अच्छे अफकार पैदा करे, अच्छे ख्यालात पैदा करे, अच्छी सोच, किसी की ऐब जोई ना करे, ढूंढते ना फिरे कि फलां शख्स ने क्या। मेरे नबी पाक
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں خراب کر دو گے. حدیث پہ غور کیا اب حضرات؟ اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں بندے خراب ہو گئے کہ تم خراب کر دو گے. اگر عیب ڈھونڈو گے تو تم انہیں خراب کر دو گے. کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری نظر غلط ہو گئی ہے. اب تم روز نئے سے نئے گناہ کا زاویہ ان کے لیے بناؤ, روز نئی سے نئی بری سوچ جنم لے گی تو تم خراب کر رہے ہو اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق. اس لیے کسی کے عیب تلاش نہ کرو, کسی کے عیب تلاش ڈھونڈتے نہ پھرو, جاسوسی نہ کرو. لوگوں کا معبوم مشغلہ ہے, خوبیاں بیان ہی نہیں کرتے, خامیاں ہی بیان کرتے ہیں, کوتاہیاں ہی بیان کرتے ہیں, کمزوریاں ہی بیان کرتے ہیں. لوگ جب بھی کوئی لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو کوئی کمی والا لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. خوبیاں تلاش کر, خوبصورتیاں بیان کر, اچھائیوں کا ذکر کر, مثبت سوچ. اور نفسیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹینشن کی مریض اس لیے زیادہ ہے کہ لوگوں کی سوچ مثبت نہیں ہے, بڑے پریشان ہیں, کہتے ہیں وہ بندہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ فریبی ہے, وہ ظالم ہے, وہ جابر ہے. سارا دن ٹینشن میں رہتے ہیں تو پھر نفسیات کے مریض ہو جاتے ہیں, بڑی پریشانی. یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو کسی سے مشورہ کر کے تو نہیں نہ دیتا. وہ کہتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب, میں جس کو دیتا ہوں بے حساب ہی عطا کر دیتے ہیں. لوگ ڈھونڈتے پھرتے کہتے پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا اس نے, پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا. ایک بہت بڑے ادارے کا مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا, بہت بڑا ادارہ تھا, میری طبیعت خوش ہو گئی. لوارث یتیم بچوں کے لیے ادارہ بنایا اور جدید دور کے تقاضوں کے میں خوش ہو گیا. میں نے کہا کیا بات؟ ایک صاحب میرے کان میں کہنے لگے انہوں نے بڑے پیسے اکٹھے کیے, 3 گنا تو یہ کھا گئے, صرف چوتھا حصہ لگایا. تو میں نے کہا آپ نے دیے تھے پیسے جو کھا گئے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا وہ جس نے دیے ہوں گے آپ کا قریبی رشتہ دار ہوگا, نہیں دوست ہوگا, نہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کھا گئے؟ کہتے میں نے لوگوں سے سنا ہے, میں نے لوگوں سے سنا ہے. میں نے کہا نادان آدمی, کتنے کو پیسے؟ کہنے لگا جی کئی کروڑ. میں نے کہا تیرے میرے پہ تو کوئی 5 لاکھ کا اعتبار نہیں کرتا, اس پر کسی نے اعتبار کیا ہے تو اسے لاکھوں دیے نا, تجھے مجھے کیوں نہیں دے دی؟ اپنی سوچ کو صحیح کر, اپنے افکار کو سیدھا کر. تجھے دیکھ تو صحیح رب کریم مجھ سے کام کون سا لے رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے گھر میں یتیم پلتا ہے اس گھر کے فرشتے دیدار کرنے ہیں. تو دیکھ تو صحیح اللہ کام کون سا لے رہا ہے. یتیم اور لوارث جس کے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اسے معمولی آدمی سمجھ رہا ہے. لوگ 1 منٹ لگاتے, بدگمانی کرتے, بری سوچ رکھتے, کبھی قطعاً ایسی کوئی بات اپنے ذہن کے اندر نہ لائے. اور ویسے بھی حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی ہے, ہماری نہیں ہے. تو جو جس کا کام ہے وہ بہت خوب جانتا ہے کرنے کو, وہ بڑا بہترین کارساز ہے, بڑی باریکی سے جانتا ہے. یاد رکھے بدگمانی نہیں کریں, بری سوچ پیدا نہ کریں, اپنے آپ کو تباہ نہ کریں, اپنے آپ کو بھٹکائے نہیں. اچھا سوچیں رب کریم جس سے کوئی کام لے رہا بڑا اچھا ہی لے رہا ہے, جس سے اللہ کوئی کام لے رہا ہے وہ بڑا عمدہ لے رہا ہے, بھلا لے رہا ہے, بڑا اچھا لے رہا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سمجھیں. ہاں میں نے شروع میں عرض کیا اگر کوئی کوتاہی آپ کو حقیقتاً پتہ چلے تو منت کرے, سمجھانے کی کوشش کرے, یا اس شخص تک لے کر جائیں جو اسے سمجھا سکتا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, صرف کمیاں بیان کرتے ہیں. میرے نبی پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اپنے غلاموں. حضور نے پہلے تو فرمایا جاسوسی نہیں کرنی, کسی کا عیب, کسی کا کبھی بھی عیب تلاش, میٹھی بات, پیاری بات, خوبصورت بات تلاش کرو. نبی پاک نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. محمد ڈھونڈتا رہتا ہے, جہاں سے خیر ملتی ہے حاصل کر لیتا ہے, جہاں سے اچھائی ملتی ہے اس کو حاصل ہے, وہ ڈھونڈتا رہتا ہے. اس کے پاس جو زاویہ نگاہ ہے نا وہ بڑا حسین ہے, وہ تلاش کر کے اپنے حصے کی خیر کٹھی کر لیتا ہے, خیر کر لیتا ہے کٹھی, وہ ڈھونڈ لیتا ہے. کبھی عیب جوئی نہ کرے اور پھر عیب گوئی نہ کرے, کبھی نہ. مثبت چیز سوچیں اللہ مثبت چیزیں عطا کرے گا, اچھائی سوچیں اللہ اچھائی نصیب کرے گا. بزرگ فرماتے میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا. دعا مانگنے کا طریقہ اپنی, سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں, سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے.
حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اس سے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دی، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ فرماتے میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بن گئی۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے۔ جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئے، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو تیرا رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ عزیز دوستو، ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، میرے پاس دولت بہت ہے۔ ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے۔ بھائیو، جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے، اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو۔ جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا، تو جا اپنا کام کر۔ بھائی اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار، دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں 2 رکوع ہے سورہ واقعات کی اگر رات کو پڑھ لی بہت۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے؟ سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام۔ او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے، دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک،
یہ صورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یا اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر۔ تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو صورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ کر کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہ جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو صورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے، وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے صورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے، حضور نے فرمایا ہے جو صورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو۔ حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرمائے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تو بلے شاہ تو آسمانی اڑدی ہی پھڑ دے، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑے ہوئی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سارے سجدے میں رکھ کے رونے لگے اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور یہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ حضور کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبح کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائے، کاش کہ صبح حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے. فرماتے ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا. تابعی ہے. فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی, پھر درود شریف سے بھی ہو گئی. محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا. اب فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ بس اللہ اللہ کرو, بس اللہ اللہ کرو, بس میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے, کو 10 منٹ ملے تو میں کو 4 لفظ پڑھ لوں, میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے, اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 4-5 دفعہ استغفار پڑھوں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, میں نا تسبیحات پڑھوں. فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7, غربت تھی, کام ملتا کوئی نہیں تھا, اور میں کام چور نہیں تھا, کام ڈھونڈتا تھا, پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتی ہوں کام ڈھونڈنے. تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی, پر اس دن غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی, آج نانا کو تو چیز لے کے آیا تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. سب روگاں دا روگ محمد, جس کا نام غریبی, کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. آج میں کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی. شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا, پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا, کام ملا کوئی نہیں. میرے دل میں خیال آیا, چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا, چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کو ان کی عبادت ہی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے, شدید دھوپ تھی, ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی. میں نے اپنا رومال وہی مصلی کے طور پر بچھا لیا, اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی, دھوپ بھی پورے زور پہ اور میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ. فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ. میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے. میرے استاد لکھا کرتے تھے, یہ ان کا شعر ہے, رکا کرتے تھے, مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, اور مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اور میں تیری بہار کا پھول ہوں, میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے, مجھے میری شاخ سے توڑ لے, مجھے اپنی زلف کا ناز دے. بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے, دن ڈھلنے لگا, عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا. اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی, بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا. کہتے میں نے اپنی اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا, رومال میں کیا کی تھے پنجابی جسافہ, کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے, چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی. کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی, پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو, آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں. فرماتے میں اندر داخل ہوا, سلام لیے, کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو, تو وہ کہنے لگی اب منہ ہاتھ دھو لے, میں روٹی لے کے آئی. میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی, یہاں تو کئی دنوں کے فاقے, یہ تو کئی دنوں کی غربت ہے, یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے. فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں, سمجھ لیں سلاد, اچار, ہر چیز ساتھ لائی. میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے, کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے, آپ کھانا کھا لیں آ جاتے. کھانا اس نے چن دیا. میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا, بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا, یہ سارا کچھ کیسا ہے. کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے, پتہ نہیں کس کریم کی, میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی, اتنا اناج ہے, اتنا گندم ہے, کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے. یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا, اب کیا لے آئے.
اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔